بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی تلاش، جس کے مصنف ہیں محمود احمد مودی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 30 ہے۔ یہ نہایت طویل و عریض غالباً بالائی عمارت ہی جتنا تہ خانہ تھا۔ دائیں طرف دیوار کے ساتھ نئے اور صاف ستھرے گتے کے کارٹن بہت بڑی تعداد میں دیوار کے ساتھ چنے ہوئے تھے۔ ان پر مختلف صابنوں اور ٹوائلٹ کے دیگر سامان کے بڑے بڑے لیبل نظر آ رہے تھے۔ ایک گوشے میں ایک صاف ستھری آفس ٹیبل لگی ہوئی تھی، جس پر ٹیبل لیمپ، کئی فائلیں اور دیگر دفتری سامان بھی موجود تھا۔ میز کے گرد چند کرسیاں بھی موجود تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس تہ خانے کو گودام اور دفتر کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ چھت میں 3 پنکھے بھی موجود تھے اور لوہے کے ایک فالتو کنڈے میں ایک لمبا سا نوکیلا بہت بڑا ایک ہک لٹکا ہوا تھا، جیسے عموماً قصاب گوشت کے نہایت وزنی پارچے لٹکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس ہک کی موجودگی کی وجہ بھی میری سمجھ میں آ گئی۔ گتے کے بڑے بڑے کارٹنوں کی قطار کے ساتھ ہی ایک بہت بڑی لوہے کی ترازو اور مختلف اوزان کے باٹ پڑے تھے۔ غالباً یہاں ایسا مال بھی آتا تھا جسے تولنے کی ضرورت پڑتی تھی، اور اس مقصد کے لیے ترازو اس بڑے سے ہک میں لٹکا دیا جاتا ہوگا۔ رشی ہمارے عقب میں موجود رہا اور کنور میز پر جا بیٹھا۔ ریوالور اب اس نے میز پر لٹکا لیا تھا، تاہم نال اب بھی ہماری طرف اٹھی ہوئی تھی۔ میں اور روپا میز سے کچھ دور کنور کے سامنے یوں کھڑے تھے گویا کسی جوڑے کو کسی جھوٹے الزام میں گرفتار کر کے تھانے دار کے سامنے پیش کیا گیا ہو۔ رشی اس سپاہی کی طرح ہمارے عقب میں تنا کھڑا تھا جس نے یہ کارنامہ انجام دیا ہو۔ میں نے کارٹنوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو تم دکھاوے کے لیے کوئی کاروبار بھی کرتے ہو؟ ارے نہیں، اس نے گویا کسی اور خیال سے چونک کر قدرے آرام سے بیٹھتے ہوئے کہا، یہ تو کسی شریف اور معزز قسم کے بلیکی تاجر کا گھر اور خفیہ گودام ہے، جو اپنی نیک کمائی سے اپنے بیوی بچوں کو سوئٹزرلینڈ کے لیے سیر کروانے گیا ہے۔ ہم اس طرح کی 2-3 ماہ کے لیے خالی رہنے والی محفوظ قسم کی کوٹھیوں کی طاق میں رہتے ہیں اور ان میں اپنا کیمپ لگا لیتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مکینوں نے کب آنا ہے۔ اس سے 2-1 دن پہلے ہی ہم اپنا مختصر سا سامان سمیٹ کر کوچ کر جاتے ہیں۔ اگر کبھی کبھار ہمارے کسی مارکے کے سلسلے میں سراغ لگاتی ہوئی پولیس اس کوٹھی تک آ بھی پہنچتی ہے تو گردن بیچارے مالک کی پھنستی ہے، جسے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ کیسا ہے؟ وہ داد طلب لہجے میں بولا اور جواب کا انتظار کیے بغیر بے آواز سے طریقے سے ہنسنے لگا۔ اس ہنسی میں کئی بار بھیڑیے کی غراہٹ سی در آئی۔ اس کے علاوہ کوئی آواز سنائی نہ دی۔ ویسے مجھے اپنے اب تک کے کیمپوں میں یہ کیمپ سب سے زیادہ پسند آیا ہے۔ معلوم ہے کیوں؟ اس نے اپنی چندی چندی لیکن خون آشام آنکھوں کو ایک بار بھی جھپکایا نہیں تھا، محض اس ایک ہک کی وجہ سے۔ اس نے چھت میں لٹکے ہوئے بڑے سے نوکیلے آہنی ہک کی طرف اشارہ کیا اور اس کے ہونٹوں پر اس کی مخصوص حیوانی سی مسکراہٹ ایک بار پھر رینگ آئی۔ اس ہک کی وجہ سے مجھے ایک نیا تجربہ کرنے کا موقع ملا۔ اس نے گویا چٹخارے لیتے ہوئے کہا، واہ کیا منظر تھا! اپنے سابقہ شکار کو، جو تمہاری ہی طرح بڑی اکڑ فوں والا آدمی تھا، میں نے لباس کے تکلف سے نجات دلائی، ہاتھ پاؤں باندھے اور اس کا حلقوم اس ہک پر ٹکا کر لٹکا دیا۔ پھر ایک سوئی لے کر میں اس کے جسم کے نازک حصوں پر چبھونے لگا۔ ہر مرتبہ سوئی چبھونے پر وہ تڑپتا تھا اور ہک اس کی حلق میں اور گہرا اتر جاتا تھا۔ بڑی دیر میں جا کر ہک میں لٹکا ہوا اس کا جسم ساکت ہوا۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی اور ہمارے پیچھے کھڑے رشی سے مخاطب ہوا، ابھی تو صرف 11:15 ہوئے ہیں، وکرم کے آنے میں پورا 1.25 گھنٹہ باقی ہے، تب تک کیا ہمارے یہ حسین مہمان یوں ہی کھڑے رہیں گے؟ رشی نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ گویا صرف احکامات پر عمل درآمد کرنے کی مشین تھا۔ کنور میسوری چند لمحے پر خیال نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے سر پر ہاتھ پھیرا اور دوسرے ہی لمحے وہ مجھے گنجا نظر آیا۔ بڑے سے بلب کی تیز روشنی میں اس کی چندیاں چمک رہی تھی۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ اب تک وہ وگ پہنے ہوا تھا۔ وگ اب اس کے ہاتھ میں تھی، جسے اس نے بڑی احتیاط سے میز پر رکھ دیا۔ سر گنجا نظر آنے سے اس کی شخصیت کا تاثر بہت بدل چکا تھا۔ وہ کچھ اور زیادہ خوفناک نظر آنے لگا تھا۔ گردن بھی گویا بھینسے کی طرح گھٹی ہوئی اور مضبوط دکھائی دینے لگی تھی۔
بڑے آسودہ سے انداز میں اپنے سر پر ہاتھ پھیرنے کے بعد وہ ایک بار پھر رشی سے مخاطب ہوا، ایسا کرو کہ الماری سے لوہے کی تار کا وہ لچھا نکال لاؤ اور اس لونڈے کے تو ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک طرف ڈال دو اور اس سپر سٹار حسینہ کو ذرا میرے پاس بھیجو، میں اس کے آٹوگراف لیتا ہوں۔ آخری الفاظ ادا کرتے وقت اس کے ہونٹوں پر اس کی مخصوص شیطانی مسکراہٹ رینگ آئی، جس میں ایک خوفناک قسم کی بھوک بھی شامل ہو چکی تھی۔ غیر محسوس طور پر اس نے چٹخارا سا لے کر بات جاری رکھتے ہوئے کہا، وکرم نے تو اس مال کو ایکسپورٹ کر ہی دینا ہے، ہم ذرا نمونہ ہی دیکھ لیں۔ میں نے اپنے عقب میں رشی کی آہٹ نہیں سنی، لیکن کن اکھیوں سے دیکھ لیا، وہ ایک دیوار گیر الماری سے لوہے کے باریک اور نرم تار کا لچھا لے کر میری پشت پر پہنچ چکا تھا۔ فیصلہ کن لمحہ آن پہنچا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ لوہے کی یہ نرم اور باریک تار ایک مرتبہ میری کلائیوں اور ٹانگوں کے گرد کس دی گئی تو پھر میں اپنی نسیں اور گوشت تو کٹوا سکوں گا، لیکن اس بندش سے ہاتھ پاؤں آزاد نہیں کروا سکوں گا۔ ہاتھ پشت پر لے جاؤ، کنور نے ریوالور کو حرکت دیتے ہوئے مجھے حکم دیا۔ میں نے ہاتھ پیچھے کیے اور جیسے ہی رشی نے میرے ہاتھوں کو چھوا، میں اس کی استخوانی کلائیوں کو گرفت میں لیتے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ دوسرے ہی لمحے رشی پرندے کی طرح میرے سر پر سے گزرتا ہوا کنور کی طرف جا رہا تھا۔ اسے ہوا میں اچھالتے ہی میں نے روپا کی ٹانگ پکڑ کر اسے ایک طرف کو گھسیٹ کر فرش پر گرا دیا تھا اور اس کی طرف دیکھے بغیر چلا کر اسے ہدایت دی تھی کہ وہ فرش سے ہرگز نہ اٹھے۔ یہ عمل گو کے 2 یا 3 سیکنڈ کے وقفے پر محیط تھا، مگر کنور اس دوران ساکت بیٹھا تماشا نہیں دیکھتا رہا تھا اور نہ ہی اس نے بوکھلاہٹ میں اندھا دھند فائرنگ شروع کی تھی۔ وہ یقیناً ایک بے مثال بندوق باز تھا۔ میرے حرکت میں آتے ہی اس نے گولی چلا دی تھی، لیکن اس وقت وہ یہ نہیں جان سکا تھا کہ میری حرکت کس سمت میں ہوگی۔ اس نے یقیناً میری پیشانی کا نشانہ لیا تھا، لیکن میرے بجلی کسی تیزی سے گھٹنوں کے بل بیٹھنے کی وجہ سے 2 نالی ریوالور کی گولیاں میرے بالوں کو چھوتی ہوئی گزریں اور غالباً رشی کے جسم سے پار ہو گئیں، کیونکہ اس کی کربناک چیخ گونجی تھی۔ مگر دوسرے ہی لمحے چونکہ وہ اڑتے پرندے کی طرح میز پر پھسلتا ہوا کنور سے جا ٹکرایا تھا، اس لیے وہ چیخ ادھوری ہی رہ گئی۔ فائر کی آواز محض ایک ہلکی سی شک تک محدود رہی تھی، جیسے کسی ایئر ٹائٹ بوتل کا کارک کھولا گیا ہو۔ کنور نے ایک ہی فائر پر اکتفا نہیں کیا تھا، اس نے مزید کئی فائر کیے تھے، مگر اس دوران چونکہ وہ کرسی سمیت الٹ چکا تھا، اس لیے گولیاں چھت سے ٹکرائیں اور بہت سا پلستر ادھڑ کر نیچے آ گرا۔ میں نے کنور کی طرف جھپٹنے میں دیر نہیں کی تھی، مگر وہ میرے اندازے سے کہیں زیادہ پھرتی سے رشی کو ایک طرف اچھال کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے جیسے ہی میز کے عقب سے اس کا سر ابھرتے دیکھا، میز اس پر الٹ دی۔ مجھے اس تک پہنچنے میں تاخیر ہو چکی تھی، لیکن میز الٹنے سے میرا مقصد حل ہو گیا۔ مجھے چند لمحے کی مہلت مل گئی۔ میز بہت وزنی تھا۔ میرا خیال تھا کہ کنور اس کے تلے دب کر کچھ دیر کے لیے ضرور بے بس ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ تاہم اس کا ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ضرور کچھ دور جا گرا۔ میز کو اس نے کھلونوں کی طرح ہوا میں اچھال دیا۔ وہ ایک دھماکے سے کچھ دور جا گری اور اس کے ساتھ ہی جیسے میرے اور کنور کے درمیان سے کوئی فصیل ہٹ گئی۔ اب ہم ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ کنور فرش پر چت تھا اور میں گھٹنوں کے بل کھڑا تھا۔ میں نے اس کے سینے پر کراٹے کے وار کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ ناقابل یقین پھرتی سے اس نے میرے سینے میں لات رسید کی۔ میں الٹ کر پیچھے جا گرا۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ عام آدمی کی شاید پسلیاں دوہری ہو جاتی۔ ایک لمحے کے لیے تو میں بھی چکرا گیا، دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا تھا، لیکن مجھے فوراً سنبھلنا پڑا۔ کنور چیتے کسی پھرتی سے ریوالور پر جھپٹا تھا۔ اس بار میں نے اس کے جبڑے پر ٹھوکر رسید کی۔ وہ الٹتے الٹتے سنبھل گیا۔ اس دوران میں نے دوسری ٹھوکر سے ریوالور کو کافی دور پہنچا دیا۔ کنور نے ریوالور کا خیال چھوڑ دیا اور اٹھ کر بھوکے درندے کی طرح مجھ پر جھپٹا۔ گوشت کے ابھاروں میں گھری ہوئی اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس کی پیشانی اور باچھوں سے خون بہنے لگا تھا، مگر اس کے ہونٹ مسکراہٹ کے سے انداز میں کھچے ہوئے تھے، اور اس عالم میں اسے دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ اس شخص کی فطرت میں خون کی پیاس رچی ہوئی ہے۔ وہ بپھرے ہوئے سانڈ کی طرح مجھ سے ٹکرایا اور دھکیلتا ہوا مجھے دور تک لے گیا۔ دیوار کے ساتھ چپکا کر اس نے پوری قوت سے میری پسلیوں کے نیچے گھونسا رسید کرنا چاہا، مگر میں اس کی گرفت سے پھسل گیا اور اس کا گھونسا ہتھوڑے کی طرح دیوار سے ٹکرایا۔
یہ چوٹ اچھے بھلے مضبوط آدمی کا ہاتھ بیکار کر دینے کے لیے کافی تھی، مگر اس نے ایک ہلکی سی گراہٹ کے بعد پہلے سے زیادہ مشتعل ہو کر اسی ہاتھ سے میرے منہ پر گھونسا رسید کرنے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ بھی میں جھکائی دے گیا۔ یہ سب کچھ وہ اتنی پھرتی سے کر رہا تھا کہ مجھے اپنی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود اس پر حملہ کرنے کی مہلت نہیں مل رہی تھی۔ اچانک اس نے مجھے فلائنگ کک رسید کی، جو میرے لیے بالکل ہی غیر متوقع چیز تھی۔ میں گرا اور گرتے گرتے دیوار سے جا ٹکرایا۔ ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ پختہ فرش پر لڑتے ہوئے فلائنگ کک برداشت کرنا اور لگانا دونوں ہی آسان کام نہیں ہیں، مگر میں نے دیکھا کہ میری آنکھوں کے سامنے ایک لمحے کے لیے چھانے والا اندھیرا دور ہونے تک کنور ایک بار پھر مجھ پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور غالباً سر سے اونچا اٹھا کر فرش پر پٹکنا چاہتا تھا، جب میں نے یا او کی زوردار چیخ کے ساتھ اس کی ہنسلی کی ہڈی پر کراٹے کا ایک ہاتھ رسید کیا۔ اس مرتبہ اس کے حلق سے اذیت بھری کراہ خارج ہوئی، جو اس بات کی نشانی تھی کہ ہنسلی کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے۔ اس سے کم تکلیف پر تو کنور جیسا آدمی کرا ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے لڑکھڑایا اور سنبھل گیا، اور ایک بار پھر اس نے فلائنگ کک لگانے کی کوشش کی۔ اس کا انداز بتاتا تھا کہ وہ جوڈو کی شدھ بدھ رکھتا ہے، کیونکہ اس کی فلائنگ دراصل چاپ سوئی کی ایک کوشش تھی۔ میرا غم و غصہ اور اشتعال اب میرے قابو سے باہر ہو چکا تھا۔ ہر بات کی مصلحت میرے ذہن سے نکل چکی تھی، صرف اس شخص کو سبق سکھانے اور سزا دینے کا تصور رہ گیا تھا۔ فلائنگ کک کے لیے جو وہ ہوا میں بلند ہوا تو میں نے اس کے نشانے سے ہٹ کر اس کی پنڈلی پر کراٹے کا ایک ہاتھ مارا، اور اس وار نے یقیناً اس کی پنڈلی کا گوشت 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہوگا۔ وہ فرش پر گرا تو فوری طور پر اٹھ نہیں سکا۔ اسی دوران میں نے اس کی کن پٹی پر ٹھوکر رسید کی۔ وہ بل بلاتا ہوا اٹھا، مگر اس کی ٹانگ میں لنگڑاہٹ تھی۔ اس کے حلق سے اب جو آوازیں نکل رہی تھیں وہ کئی درندوں کی غراہٹ سے مشابہ تھیں۔ اس کا چہرہ خون سے لتھڑ چکا تھا۔ میں نے اس کی چندیا کے عین وسط میں چاپ لگائی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا سر ادھر ادھر کو ڈولا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ اچھل کر مجھ پر جھپٹا۔ میں نے اس کے چہرے پر اتنی طاقت سے گھونسا رسید کیا کہ اس کی چھوٹی سی ناک بالکل ہی چپٹی ہو گئی اور اس کے چہرے پر خون کی تہ گہری ہو گئی۔ اس بار وہ میری طرف آیا تو میری انگلیوں کے ایک ہلکے سے وار نے اس کی ایک آنکھ کو ملغوبے میں تبدیل کر کے رکھ دیا۔ ایک لمحے پہلے جہاں آنکھ نظر آ رہی تھی، وہاں اب محض خون اور شفاف جیلی نما مادے کا ملغوبہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کے سنبھلنے سے پہلے اسے اٹھایا اور پختہ فرش پر پٹخ دیا، اور ساتھ ہی نرخرے پر پاؤں رکھ دیا۔ اس مرتبہ وہ ساکت پڑا رہ گیا اور اپنی اکلوتی رہ جانے والی آنکھ کو تیزی سے جھپکاتے ہوئے یوں خاموشی سے چھت کو دیکھنے لگا جیسے اس کی آنکھ کی بینائی بھی تیزی سے غائب ہو رہی ہو۔ اس کی نظر میں شکست خوردگی جھلک آئی تھی۔ اٹھو، میں نے اس کے کولے پر ٹھوکر رسید کی۔ ابھی تو تمہیں مجھ لونڈے کو ککڑی کی طرح بیچ میں سے توڑنا ہے۔ اٹھو میرے شیر جوان، میرے رستم زماں۔ میں نے اسے ایک اور ٹھوکر رسید کی۔ وہ نحیف سے انداز میں بل بلایا اور اس نے رحم طلب سے انداز میں ہاتھ اٹھایا۔ پھر اس کا بازو دوبارہ ڈھیلے ڈھالے انداز میں فرش پر جا ٹکا۔ میں نے اسے ایک بار پھر گریبان سے پکڑ کر کھڑا کرنے کی کوشش کی، اور اس سے صحیح طور پر کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ جس شخص کو تم نے اس ہک پر لٹکا کر اس کے جسم کے نازک حصوں پر سوئیاں چبو چبو کر اسے اذیت کی موت مارا تھا، اس کا جرم کیا تھا؟ مجھے نہیں معلوم، اس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ مجھے تو اس کو ٹھکانے لگانے کے 1,00,000 روپے ملے تھے، اور ساتھ ہی ہدایت کی گئی تھی کہ اسے جلدی مگر حتی الامکان تکلیف دہ طریقے سے مارا جائے۔ اب میں تمہیں اسی ہک پر لٹکانے لگا ہوں۔ میں نے اسے ہک کی طرف گھسیٹتے ہوئے کہا، اور میں تمہارے ہاتھ بھی نہیں باندھوں گا، کیونکہ تمہارا وزن اتنا ہے کہ ہک پر لٹکتے ہی تمہاری یہ موٹی گردن اتنی گہرائی تک ہک میں پھنس چکی ہوگی کہ تم میں ہلنے کی سکت ہی نہ رہے گی۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ میں یہ خدمت بلا معاوضہ انجام دوں گا۔ تمہاری طرح کسی سے 1,00,000 تو کیا 1 روپیہ بھی نہیں لوں گا۔ چند قدم تک تو وہ گھسٹتا چلا گیا، مگر ہک کے قریب پہنچ کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ تب میں نے پوچھا، مرنا نہیں چاہتے، خصوصاً ہک پر لٹک کر؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور ہنسلی کی ہڈی ٹوٹی ہونے کی وجہ سے بری طرح کرا اٹھا۔ تو پھر جو کچھ میں پوچھوں وہ بتانا پڑے گا، بتاؤ گے؟ میں نے اسے دوبارہ اپنے قریب گھسیٹتے ہوئے کہا۔ بتاؤں گا، اس نے خرخراتی سی آواز میں جواب دیا۔
میں نے مناسب سمجھا کہ قمر مسوری سے پوچھ گچھ شروع کرنے سے پہلے روپا کو گھر بھیج دوں، یہاں کسی وقت بھی کوئی نیا خطرہ نازل ہو سکتا تھا۔ میں نے اسے اس کیڈلک کی چابیاں دے دیں جس میں وہ لوگ ہمیں یہاں لائے تھے۔ تم فوراً اس گاڑی میں بیٹھ کر گھر روانہ ہو جاؤ، چاہو تو راستے میں کہیں یہ گاڑی چھوڑ دینا اور ٹیکسی لے لینا، میں نے ہدایت کی۔ روپا مجھے وہاں چھوڑ کر جاتے ہوئے ہچکچائی، لیکن میرے سمجھانے پر رخصت ہو گئی۔ تب میں دوبارہ قمر مسوری کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے وہیں الماری سے ایک چھوٹی سی کلہاڑی بھی مل گئی تھی جو اب میرے ہاتھ میں تھی۔ قمر مسوری بالکل نڈھال اور بے دم تھا۔ سب سے پہلے تو یہ بتاؤ قمر مسوری کہ تم کون ہو، تمہارا اصل نام کیا ہے؟ میں نے اس کا بازو کھینچ کر اس کے ہاتھ کی انگلیاں فرش پر پھیلاتے ہوئے پوچھا۔ یاد رکھو کہ اگر تم نے میرے سوالوں کا جواب دینے میں حیل و حجت کی تو میں پہلے ایک ایک کر کے گاجر مولی کی طرح تمہاری انگلیاں کاٹنی شروع کروں گا، پھر ہاتھ، پھر پاؤں۔ میرا اصل نام نشچل ہے، وہ تیزی سے بول اٹھا۔ قومیت کے اعتبار سے نیپالی ہوں، لیکن پلا بڑھا یہیں بمبئی میں ہوں۔ چند لمحے تک ہانپنے کے بعد اس نے سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا، نوجوانی کے زمانے سے ہی مجھے اونچے درجے کے بدماشوں کی صحبت میسر آ گئی تھی، اور زیر زمین سرگرمیوں میں نے بڑی تیزی سے ترقی کی، لیکن میری اپنی ایک الگ سی لائن بن گئی، اور وہ یہ کہ میں صرف ایسے معروف اور ممتاز افراد کے قتل یا اغوا کے لیے مخصوص ہو کر رہ گیا جن پر عام بدماش یا تو ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتے تھے یا وہاں تک ان کی رسائی ہی نہیں تھی۔ وہ ایک بار پھر ہانپنے لگا اور چند لمحے تک کچھ نہ بولا۔ تو میں نے پوچھا، روپا کو تم کس لیے اغوا کر رہے تھے؟ وکرم کے لیے، وہ سانس کو اعتدال پر لانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وکرم بھی یہ کام کسی اور کے لیے کر رہا تھا۔ چکر یہ ہے کہ ہماری زیر زمین دنیا میں مشہور آدمیوں کے قتل یا اغوا کے بھی ٹھیکے چلتے ہیں۔ روپا کے قتل کا ٹھیکہ وکرم کو کافی عرصے سے ملا ہوا ہے۔ کام کروانے والی پارٹی کون ہے یہ مجھے بھی معلوم نہیں۔ وکرم نے اپنے کئی گرگے آزما لیے، لیکن روپا کی یا تو قسمت اچھی تھی یا حملے غلط وقت اور غلط جگہوں پر ہوتے رہے کہ ہر مرتبہ وہ بچ گئی۔ پھر سننے میں آیا کہ اس نے ایک کام کا آدمی رکھ لیا ہے، وہ آدمی تم تھے۔ ٹھیکہ تکمیل کو نہ پہنچ سکا، حالانکہ وکرم ایڈوانس کے طور پر ایک بہت بڑی رقم لے کر خرچ بھی کر چکا تھا۔ اس دوران حالات میں ایک تبدیلی یہ آئی کہ وکرم کو پتہ چلا کہ ایک افریقی ریاست کا شہزادہ لندن میں کہیں روپا کی ایک فلم دیکھ بیٹھا ہے اور اس پر پاگل پن کی حد تک عاشق ہو گیا ہے۔ اس نے چند ایک نہایت اونچے درجے کے ایجنٹوں سے یہ بات کی کہ اگر روپا کو اس کے شبستان کی زینت بنوا دیا جائے تو وہ روپا کے 5 لاکھ پاؤنڈ اور ایجنٹوں کو معقول کمیشن ادا کر سکتا ہے۔ ایجنٹوں نے ٹو لگائی اور حتمی طور پر اس نتیجے پر پہنچے کہ روپا ان فلمی اداکاروں میں سے نہیں ہے جو غیر ملکی والیان ریاست یا شہزادوں وغیرہ کی اس قسم کی پیشکش قبول کر لیتی ہیں۔ تم چاہو تو روپا سے تصدیق بھی کر سکتے ہو کہ ایک مرتبہ افریقی شہزادے شومبی کی طرف سے اسے اپروچ کرنے کی کوشش کی گئی تھی یا نہیں۔ مختصراً یہ کہ وکرم کو جب یہ معلوم ہوا کہ اس قسم کا کوئی موقع موجود ہے اور کوئی اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہا ہے تو اس نے ایک تیر سے 2 شکار کرنے کی ٹھانی کہ روپا کو مارنے کے بجائے اغوا کر کے مالتی مندر پہنچا دے، جہاں سے افریقی شہزادہ شومبی اسے خود ہی اپنی ریاست نکارا گوچی لے جائے گا۔ میں نے تفہیمی انداز میں سر ہلا دیا۔ مالتی مندر ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا۔ ماہم کریک کی طرف سے سمندر میں مالتی مندر تک کا سفر تقریباً 8 میل کا تھا۔ میں کبھی اس طرف گیا نہیں تھا، لیکن میں نے سنا تھا کہ جزیرے کا کچھ حصہ کسی افریقی شہزادے کی ملکیت ہے جس نے وہاں تقریباً 50 ایکڑ پر ایک خوبصورت محل بنوا رکھا ہے اور ہندوستان میں قیام کے دوران وہیں ٹھہرتا ہے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کون سی افریقی ریاست کا شہزادہ ہے اور اس کا نام کیا ہے۔ اچھا، تو وکرم نے روپا کو فروخت کرنے کا پروگرام بنا رکھا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نشچل نے اس بات میں اشارتاً جواب دینے کی کوشش کی اور ایک بار پھر کراہ کر رہ گیا۔ وہ دونوں پارٹیوں سے پیسے کھڑے کرنا چاہتا تھا۔ جس پارٹی نے روپا کو مروانے کا ٹھیکہ دیا تھا اس سے وکرم نے 50,000 ایڈوانس لے رکھا ہے اور کام مکمل ہونے پر 2 لاکھ اور لے گا۔ اگر اس نے شومبی سے بھی پیسے کھڑے کر لیے ہوتے تو اس کی کئی نسلوں کے دلدر دور ہو جاتے، بشرط یہ کہ اس کی نسلیں اس دنیا میں آنے میں کامیاب ہو جاتی۔ آج کل چونکہ وہ سختی سے پولیس اور CID کی نظر میں ہے،
اس لیے خود کسی کام میں ہاتھ نہیں ڈالتا۔ ٹھیکہ در ٹھیکہ والے سسٹم سے کام چلا رہا ہے اور اس میں بھی لمبے نوٹ کما رہا ہے۔ دنیا کے ہر ملک کی کرنسی اس کے بریف کیس میں موجود ہوتی ہے۔ شملہ کے ایک شراب خانے میں میری جب اس سے ملاقات ہوئی اور اس نے مجھے اس ٹھیکے کی پیشکش کی تو کم از کم 1,00,000 روپے کی تو اس نے دونوں ہاتھوں میں ہیرو کی انگوٹھیاں پہن رکھی تھی، 25,000 کا گلے میں لاکٹ ہوگا، فرانس کا سلا ہوا سوٹ تھا اور بس کرو، میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اس کے سارے زیورات وغیرہ کی تفصیلی رپورٹ بتانے کی ضرورت نہیں، وہ مرد ہے یا کوئی نو بیاہتا دلہن، یہ تو تمہیں تب معلوم ہوگا جب اس سے سامنا ہوگا، نشچل نے قدرے مروبیت زدہ لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھ بند ہوئی جا رہی تھی اور وہ بسدے کوشش اسے کھلی رکھ رہا تھا۔ دفعتاً وہ نہایت نحیف لہجے میں بولا، مجھ پر بے ہوشی طاری ہو رہی ہے، تمہیں تمہارے خدا کا واسطہ مجھے جلد ایسی جگہ پہنچا دو جہاں طبی امداد مل سکے۔ طبی امداد لینے کا اتنا ہی شوق تھا تو لڑنے کی ضرورت ہی کیا تھی، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ پھر قدرے تشفی آمیز لہجے میں کہا، بے فکر رہو، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ یہ رشی کون تھا؟ اس نے گردن ترچھی کر کے ایک نظر اوندھے پڑے رشی کو دیکھنے کی کوشش کی، جس کے منہ سے لہو ایک پتلی سی لکیر کی شکل میں بہہ کر اب خشک ہو چلا تھا تو یہ میرا ہی آدمی، لیکن بہت دن سے اس کے دل میں آزادانہ کام کرنے کی خواہش مچل رہی تھی۔ اس کے کچلے ہوئے ہونٹوں میں حرکت سی ہوئی۔ میں نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی، وکرم 1 بجے آئے گا نا؟ اس کا جواب اثبات میں تھا، مگر نکاہت کے مارے صرف ہنکارا سا بھر کر رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھ اب بند ہوتی جا رہی تھی اور اسے کھلی رکھنے کی اب اس میں سخت نہیں رہی تھی۔ وہ تنہا ہی ہوگا؟ میں نے اس کا کندھا ہلاتے ہوئے پوچھا۔ اس کا جسم اب بالکل ڈھیلا پڑ چکا تھا، بھیگی ہوئی روئی کی طرح۔ اس نے پہلے سے بھی مدھم ہنکارا بھرا۔ میں آ گیا ہوں دوست۔ دفعتاً میرے عقب سے ایسی مردانہ آواز سنائی دی جس میں حد سے زیادہ مٹھاس تھی۔ میرے اعصاب ایک لمحے کے لیے جھنجھنا کر رہ گئے، مگر میں نے اپنے آپ کو کوئی رد عمل ظاہر کرنے سے باز رکھا اور فوراً ہی اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ کسی خوش فہمی میں مبتلا ہوئے بغیر میں نے اپنے آپ کو یقین دلایا کہ یہ وکرم آ پہنچا ہے۔ نشچل نے کم از کم 2 باتیں تو غلط ہی بتائی تھیں۔ ایک تو وکرم کی آمد کے وقت کے بارے میں، کیونکہ ابھی 12:30 بجے تھے۔ دوسرے اس کے تنہا آنے والی بات بھی غلط تھی، کیونکہ میں نے غیر محسوس انداز میں گردن ترچھی کرتے ہوئے کن اکھیوں سے اپنے پیچھے کم از کم 3 آدمیوں کی جھلک تو دیکھی تھی۔ عین ممکن تھا کہ وہ اس سے بھی زیادہ ہوں۔ تمہیں میرا ہی انتظار تھا نا؟ وہی شیریں آواز ایک لمحے کے توقف کے بعد سنائی دی۔ اب بالکل اسی طرح ہاتھوں کو ساکت رکھتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ کوئی ہتھیار وغیرہ نکالنے کی کوشش نہ کرنا، زندگی اور مختصر ہو جائے گی۔ پھر اس کے ایک طویل سانس لینے کی آواز سنائی دی۔ شاید اس کی نظر اب نشچل پر پڑی تھی، کیونکہ اس نے متاسفانہ لہجے میں کہا، نشچل زندہ ہے یا مر گیا؟ میں کوئی جواب دیے بغیر آہستگی سے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ تب اس نے خود نشچل کو پکارا، مگر اس کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ نشچل کا یہ حشر تم نے ہی کیا ہے؟ مجھ سے پوچھا گیا۔ لہجے میں تحیر یا بے چینی کی جھلک نہیں تھی، یہ محض ایک سیدھا سادہ سا سوال تھا۔ میں نے اب بھی کوئی جواب نہیں دیا تو اس کے لہجے کی شیرینی قدرے کم ہو گئی۔ کیا بند گوبھی کی طرح منہ پھلائے کھڑے ہو؟ ذرا ادھر گھوم جاؤ، میں بھی تو تمہارے درشن کروں۔ باتیں ہی باتیں سنی ہیں۔ میں ابھی تک دل ہی دل میں اپنے آپ کو اس بات پر کوس رہا تھا کہ نشچل سے پوچھ گچھ کرنے میں اتنا منہمک ہو گیا تھا کہ 3 افراد کی آمد کا مجھے احساس تک نہ ہو سکا۔ اگر اپنے حواس سے کام لینے میں میری مستعدی کا یہ عالم تھا تو پھر میرا اللہ ہی حافظ تھا۔ آہستہ آہستہ میں ان لوگوں کی طرف گھوما۔ تعداد میں وہ 3 ہی تھے۔ وکرم ایک گہرے رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھا، ٹائی ہیٹ، حتیٰ کہ کوٹ کے سامنے والی جیب سے جھانکتے ہوئے رومال تک کے لوازمات مکمل تھے۔ اپنے صاف ستھری ظاہری حلیے کی بدولت وہ پڑھے لکھے خوشحال تاجر نظر آتے تھے۔ خامی بس یہی تھی کہ ان میں سے 2 کے ہاتھ میں بدصورت قسم کے ریوالور تھے۔ ایک کی نال میرے پیٹ کی سیدھ میں تھی اور دوسرے کی میرے سینے کی سیدھ میں۔ درمیان والے کے ہاتھ میں ریوالور کے بجائے نہایت نفیس قسم کا بریف کیس تھا۔ یہ شخص یقیناً وکرم تھا۔ اسے میں نے اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں چمکتی ہوئی 4 ہیرے جڑی انگوٹھیوں کی مدد سے پہچانا۔ وہ قد میں اپنے دائیں بائیں کھڑے ریوالور اور بدست دونوں ساتھیوں سے اونچا تھا۔ کلین شیو،
کتابی چہرہ، باریک بھویں، نیلی آنکھیں اور گوری رنگت، حلیے اور قد کاٹ کے اعتبار سے وہ ایک دہائی پہلے کی فلموں کا ہیرو نظر آتا تھا۔ صرف اس کی کشادہ پیشانی پر زخم کے ایک بڑے سے نشان نے اس کی شخصیت کو گرہن لگا دیا تھا۔ ماشاءاللہ، چندے آفتاب، چندے ماہتاب، وکرم نے گویا کسی نو مولود کی بلائیں لیتے ہوئے کہا، تو آخر تم نے یہاں بھی بازی پلٹ ہی دی۔ روپا کہاں ہے؟ میں نے اب بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے چہرے پر قدرے جھنجھلاہٹ کے آثار دکھائی دیے، مگر دوسرے ہی لمحے وہ پہلے کی طرح نارمل نظر آنے لگا۔ بڑے مطمئن انداز میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ میری طرف بڑھا۔ میرا ارادہ یہی تھا کہ جیسے ہی وہ تلاشی کے لیے مجھے چھوئے گا، عین اسی لمحے اپنی کارروائی شروع کر دوں گا۔ بعد میں بات بگڑ بھی سکتی تھی۔ وکرم اور اس کے دونوں ساتھی مجھے عام بدماش نظر آتے تھے۔ وہ ہاتھا پائی کے عادی معلوم نہیں ہوتے تھے، ان کا انحصار اسلحے پر محسوس ہوتا تھا۔ میں منتظر ہی رہ گیا کہ وکرم قریب آ کر میری تلاشی لے گا، لیکن وہ مجھ سے 2 قدم کے فاصلے پر ہی رک گیا، اور پھر اس کی لات اتنی تیزی سے چلی کہ میں محض اس کی ایک جھلک ہی دیکھ سکا۔ میری آنتیں گویا یک لخت ایک گولے کی سی شکل میں سمٹ کر میرے حلق میں آ پھنسیں، اور میں مزاحمت کی تمام تر کوشش کے باوجود شہتیر کی طرح دیوار سے جا ٹکرایا۔ غنیمت تھا کہ میرا سر دیوار سے نہیں ٹکرایا، ورنہ شاید میں چکرا کر گر پڑتا۔ اس تکلیف کے عالم میں بھی میں اس بات پر حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکا کہ تقریباً عام سی جسامت کے اس انسان میں اتنی طاقت کیوں کر تھی کہ اس کی ٹانگ کی ضرب نے میری آنتیں الٹ کر رکھ دی تھی، بلکہ مجھے اتنی قوت سے کئی گز پیچھے دیوار سے اس طرح ٹکرا دیا تھا کہ میری کمر مفلوج سی ہو کر رہ گئی تھی۔ وکرم نے اسی پر بس نہیں کی۔ میں پیٹ پکڑے دیوار سے ٹکا ابھی سیدھا بھی نہیں ہو پایا تھا کہ اس نے میرے سر کے پیچھے گھونسا رسید کیا۔ پہلے مجھے یہ شبہ گزرا کہ شاید اس کے ہاتھ میں کوئی ہتھوڑا تھا جس سے اس نے ضرب لگائی ہے، مگر جب میں سنبھل کر سیدھا ہوا تو اس کے ہاتھ مجھے خالی نظر آئے۔ میری حالت دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر متکبرانہ مسکراہٹ ابھر آئی، اور وہ شیخی میں آ کر شاید مجھے سنبھلنے کا موقع دے رہا تھا۔ میں نے سر جھٹک کر کئی مرتبہ آنکھیں جھپکائیں تو اس کی متکبرانہ مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی۔ اس نے کسی باکسر کی سی تیزی اور مشاکی سے میری ناک پر گھونسا رسید کرنے کی کوشش کی جو میری پیشانی پر پڑا۔ اس شخص کے ہاتھوں پیروں میں واقعی فولاد کی سی سختی تھی۔ اب بہت ہو چکی تھی۔ اتنی مار میں نے پہلی مرتبہ کھائی تھی، لیکن ایک حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ان چند ضربوں نے جہاں مجھے تکلیف پہنچائی تھی، وہاں جیسی میری جان کی نامعلوم گہرائیوں میں سوئی ہوئی کچھ عجیب سی قوتوں کو بھی بیدار کر دیا۔ اندر ہی اندر جیسے کسی آتش فشاں کا دہانہ کھل گیا تھا۔ وکرم میری آنکھوں میں طوفان کی آمد کے آثار نہیں دیکھ سکا، کیونکہ اس کی آنکھوں پر اس وقت تکبر کی پٹی چڑھی ہوئی تھی۔ میرے بازو کی حرکت بھی وہ نہیں دیکھ سکا ہوگا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار شاید اتنی قوت سے کراٹے کا وار کیا تھا۔ میرا ہاتھ بیلچے کی طرح اس کی پیشانی کے وسط میں پڑا، اور یہ دیکھ کر مجھے افسوس ہوا کہ اس ایک وار نے ہی کم از کم وکرم کی حد تک مارکا آرائی کا فیصلہ کر دیا۔ کچھ لوگ صرف مارنے کی حد تک طاقتور ہوتے ہیں، برداشت کی طاقت ان میں کم ہی ہوتی ہے۔ وکرم شاید اسی قبیل کے شہ زوروں میں سے تھا۔ پھر پیشانی پر ہاتھ پڑتے ہی وہ بے بنیاد دیوار کی طرح آگے کو جھکایا اور قریب تھا کہ میرے اوپر گرتا۔ میں نے اسے گھما کر گردن کے گرد بازو کستے ہوئے اس طرح روک لیا کہ اس کا چہرہ اس کے ساتھیوں کی طرف ہو گیا۔ اس کی پیشانی کی کھال پھٹ چکی تھی، اور اس کا جسم جس ڈھیلے ڈھالے انداز میں میری گرفت میں تقریباً جھول رہا تھا، اس سے مجھے اندیشہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی کھوپڑی کی ہڈی زیادہ نہ چٹک گئی ہو۔ اس کے ساتھیوں کو شاید صحیح معنوں میں اندازہ ہی نہ ہو پایا تھا کہ ان کے باس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ غالباً اسی خیال سے قدرے مطمئن کھڑے تھے کہ باس کے ہاتھوں مار کھاتے کھاتے وہ مجھے چند لمحوں پر فرش پر ڈھیر ہوتے دیکھیں گے، لیکن جب انہوں نے باس کو بے بسی کے عالم میں میری گرفت میں دیکھا اور اس کا خون آلود چہرہ ان کے سامنے آیا تو وہ جیسے کسی خواب سے ہڑبڑا کر بیدار ہوئے۔ ان میں سے ایک نے نہایت پھرتی سے اپنے ریوالور والے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور دائیں ٹانگ کو ذرا خم دے کر وہ فائر کرنے ہی لگا تھا کہ اس کے ساتھی نے اس کے ریوالور کی نال پر ہاتھ رکھ کر اسے جھکا دیا، اور تب اسے احساس ہوا کہ اگر وہ فائر کر دیتا تو گولی پہلے اس کے باس کے جسم میں پیوست ہوتی۔ میں نے مکمل طور پر اسے اپنی ڈھال بنا رکھا تھا۔
ان ریوالور برداروں کی غلطی یہ تھی کہ وہ دونوں قریب ہی کھڑے تھے۔ اگر وہ ایک دوسرے سے کچھ ہٹ کر کھڑے ہوتے تو ان میں سے کوئی ایک تو مجھ پر کسی پہلو سے فائر کر سکتا تھا۔ ریوالور پھینک دو، میں نے اپنی سانس کے ہلکے سے ارتعاش پر قابو پاتے ہوئے کہا، ورنہ چڑی کے اس غلام کی گردن ٹوٹ جائے گی۔ غیر ارادی طور پر میرے لہجے میں ایک لوفرانہ سی شوخی آ گئی تھی۔ میں نے دونوں ریوالور برداروں کے چہروں پر الجھن کے آثار دیکھے تو وکرم کی گردن کو ایک خاص انداز میں ہلکا سا جھٹکا دیا۔ ہڈی کی کڑکڑاہٹ انہوں نے بھی سن لی۔